بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات، اور آج یہ ہے ریکارڈنگ نمبر 4 اور ہم پیج نمبر 35 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہے اس صفحے کے اوپر، یعنی صفحہ نمبر 35 پہ لکھا ہے پہلا باب، اور پہلے باب میں ہم نے جس کی مین ہیڈنگ ہے انسان کا اپنے ساتھ برتاؤ، اور اس میں تفصیلات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ہم اس پہلے باب میں کیا کیا پڑھیں گے۔ پہلی سے لے کے 12ویں فصل تک آپ کو یہاں پر بالکل ہر چیز واضح کر کے بتائی گئی ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلی فصل تفکر اور تدبر، دوسری فصل میں ہم پڑھیں گے علم و دانش کا حصول، تیسری فصل محنت اور کوشش، چوتھی فصل جسم و جان کی حفاظت اور انہیں نقصان پہنچانے کی حرمت، پانچویں فصل صفائی اور حفظان صحت، چھٹی فصل کھانے پینے کے آداب، ساتویں فصل لباس اور پوشاک، آٹھویں فصل آرائش و بناؤ سنگھار، نویں فصل رہائش گاہ اور وسائل زندگی، 10ویں فصل سیر و سفر، 11ویں فصل نیند اور بیداری، جبکہ 12ویں فصل ہے ورزش اور مثبت تفریح۔ تو یوں ہم نے پیج 35 مکمل کرنے کے بعد ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 36 پر۔ آئیے مل کر ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے دینی تعلیمات میں نہ صرف یہ کہ انسان کو خدا کی بندگی کی دعوت دی گئی ہے، بلکہ اسے خدا کی زمین کو آباد کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں پر جو عربی لکھی ہے اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ لکھا ہے میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، نیز ارشاد الہی ہے سورہ ہود آیت نمبر 61 کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور تمہیں اسے آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان آیتوں کے مربوط مطالعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ وہ زمین کو آباد کرے اور خدا کی بندگی میں مشغول رہے۔ خدا نے ان دونوں کاموں کے کچھ طریقے بتائے ہیں، پس جس طرح خدا نے انسان کو بندگی کے آداب سکھائے ہیں، اسی طرح اسے زمین میں زندگی گزارنے اور زمین کو آباد کرنے کے طریقے اور آداب بھی عقل اور نقل کی روشنی میں سمجھا دیے ہیں۔ چونکہ یہ علم خدا نے عطا کیا ہے، اس لیے ایک طرف سے یہ علم بامقصد اور حکمت آمیز ہے، جبکہ دوسری طرف سے اس کا محور خدا ہے۔ زمین کو آباد کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ، دیگر انسانوں کے ساتھ، اسلامی نظام کے ساتھ، جانداروں اور حیوانوں کے ساتھ اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ایک انسانی اور ہمہ پہلو طرز عمل یا رویہ اپنائے اور زمین کے اندر موجود زندگی بخش وسائل سے بھرپور استفادہ کرے۔ زمین کو آباد کرنے کے بعض مصادیق یہ ہیں: کام اور کوشش، حفظان صحت اور مفاد عامہ کے کاموں پر توجہ، نیز علمی مراکز کا احیاء، عبادت کے مقامات کا احیاء، پیداواری مراکز کا قیام، سرسبز و شاداب زرعی زمینوں کا اہتمام اور نظام آب پاشی پر مناسب توجہ وغیرہ۔ زمین یا دنیا کو آباد کرنے کا یہ عمل کچھ اس انداز سے انجام پائے کہ زمین اور زندگی گزارنے کے مقامات کو کمال آدمیت اور خدا کے ساتھ ارتباط کی منزل تک رسائی کے لیے آراستہ کیا جائے اور زمین کا چپا چپا خدا کے ساتھ انسان کے رابطے کا مظہر بن جائے، نیز ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ خدا اور خدا کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 37 پر۔ اس صورت میں پورے عالم کا مشاہدہ آیات الہی یعنی خدا کی، بریکٹ میں لکھا ہے خدا کی نشانیوں کا مشاہدہ قرار پائے گا، اور انسان زمین کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھے گا کہ جو خدا اور آخرت سے غیر مربوط کوئی الگ چیز ہو۔ کتاب کے آغاز میں ایک اہم نقطے کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق کتاب ھذا میں مذکورہ احادیث کے ساتھ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دنیاوی اور اخروی جزا و سزا کی کیفیت مختلف ہے۔ بعض احادیث میں اخروی ثواب و عقاب کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ بطور مثال اخروی عقاب کے بارے میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ سود کا 1 درہم خدا کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں ہے، اور اس کی سزا سنگین ہے۔ اسی طرح ثواب کے بارے میں مذکور ہے کہ اگر نماز جماعت میں شرکت کرنے والوں کی تعداد
امام کے بشمول 10 افراد سے زیادہ ہو تو اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے جن و انس لکھنا شروع کر دیں تب بھی ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ پائیں گے۔ اسی طرح بعض احادیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرنے والے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے ایک ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جو دنیا اور آخرت سے وسیع تر ہو۔ یہ اور اس قسم کی دیگر فرمودات بہت سے لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے بعض تمہیدی نکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یوں کہ اعتقادی پہلوؤں کے مطابق اخروی ثواب و عقاب کا موازنہ دنیاوی ثواب و عقاب کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آخرت ابدی ہے جبکہ دنیا عارضی۔ اخروی چیزیں دنیاوی چیزوں سے مختلف ہیں۔ اگر سارے جن و انس جمع ہو کر ایک اخروی میوے کی عظمت اور خصوصیات کو لکھنا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ دنیاوی چیزوں کی طرح نہیں جن کا اندازہ اور حساب لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اخروی میوہ ابدی ہے، اس لیے اس سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ اخروی میوہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ اسی طرح اگر آخرت کے عذاب کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سود کا 1 درہم فلاں جرم کی طرح ہے، یا سود خور کو آخرت میں 1 تھپڑ رسید کیا جائے گا تو وہ 1000 سال عذاب میں مبتلا رہے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کے 1 درہم کے عوض 1 اخروی تھپڑ رسید کیا جائے گا، جو دنیاوی تھپڑ کی طرح نہیں ہے، جو دونوں یا 2 دنوں یا 2 گھنٹوں کے اندر مندمل ہو جائے، کیونکہ یہ ابدی ہے اور ہر چیز کا سرچشمہ ہے۔ پیج نمبر 38۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال ہوا کہ شجرہ ممنوعہ کے بارے میں کون سی روایت درست ہے، یعنی حضرت آدم نے خرما تناول کیا تھا یا انگور یا گندم؟ تو امام نے جواب دیا کہ سب درست ہیں۔ عرض ہوا کہ وہ کیسے؟ فرمایا بہشت کا درخت یا اس کی شاخ دنیاوی درخت یا اس کی شاخ کی طرح نہیں ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 کا۔ لکھا ہے کیونکہ بطور مثال دنیاوی گندم کے دانے سے چاول کا پودا نہیں اگتا، لیکن بہشتی پودا انسان کے ارادے کے مطابق ہر میوہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ امین الاسلام تبرسی آیت فرماتی ہے، یہ آیت سورہ انسان آیت نمبر 6 اس کی تفسیر میں امین الاسلام تبرسی آیت قرآنی، یہ جو آیت قرآنی ہے میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، یہ آیت نمبر 6 ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں امین الاسلام تبرسی فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں اپنی جائے سکونت کا انتخاب کرنے کے لیے چشمے کا تابع ہے، وہ چشمہ تلاش کرتا ہے اور جہاں چشمہ ہو وہاں اپنا گھر بساتا ہے، لیکن آخرت میں چشمہ انسان کے ارادے کا تابع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مجمع البیان میں جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 617 میں یہ جو آیت قرآنی اب اگلی ہے اس کا ترجمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یعنی انسان اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچتا ہے تو وہیں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اگر آخرت کی صورتحال یہ ہے تو پھر آخرت کا حساب اس دنیا کے معمولات سے مختلف ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مذکورہ روایات کی طرح کی احادیث درست نہیں، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کی بنیادوں کو درست کریں، جنہیں سمجھے بغیر لوگ مذکورہ احادیث کو سمجھنے سے عاجز رہیں گے۔ کچھ تعلیم یافتہ لوگ مفاتیح الجناس کے بعض حصوں یا بعض احادیث پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں عمل کا ثواب ہزاروں گنا زیادہ کیوں ہے اور فلاں عمل 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر کیوں ہے۔ اس قسم کے سوالوں کے جواب یہ ہے کہ ان لوگوں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اعتقادات بریکٹ کلوز کی بنیادیں واضح نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے سوال کا جواب یہ ہے
بریکٹ میں لکھا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آخرت کا موازنہ دنیا کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں کا حساب جدا ہے، کیونکہ اخروی امور کا مشاہدہ دنیاوی اینک کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ عقلائے عالم بھی مختلف چیزوں کے مختلف معیاروں کو پہچانتے ہیں، وہ ہر چیز کو اس کے اپنے معیار کے مطابق جانچتے اور پرکھتے ہیں، پس اخروی ثواب و عقاب کو دنیاوی معیار کے مطابق نہیں بلکہ اخروی معیار کے مطابق پرکھنا ہوگا۔ بہرحال اس باب کے بشمول زیر نظر کتاب کے دیگر ابواب میں ان آداب کا ذکر کیا جائے گا کہ جو زمین اور زمینی زندگی کو آباد کرنے کے زاویے سے حیات انسانی کو منزل کمال سے ہمکنار کریں۔ یوں ہم نے صفحہ نمبر 39 مکمل کر لیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر پیج 40 سے پہلی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، لکھا ہے تفکر اور تدبر۔ پھر ہے تفکر اور تدبر کی اہمیت۔ قرآن کریم اور احادیث نے انسانوں کو تفکر اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر غور و فکر اور تدبر کو عقل مندوں کے اوصاف میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بن مسعود، جب کوئی کام کرنا چاہے تو اسے علم اور عقل و خرد کی روشنی میں انجام دے، کہ جب تو کوئی کام کرنا چاہے تو اسے علم اور عقل کی روشنی میں انجام دے، علم و دانش اور تدبیر کے بغیر کوئی عمل انجام نہ دے، کیونکہ اللہ جل جلالہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے مضبوطی سے سوت کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر دیا۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ نحل کی آیت نمبر 92، اور مکارم اخلاق میں اس کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 458 پر۔ اب ہم آگے ہیں پیج 41 پہ، لکھا ہے اسی طرح ارشاد فرمایا، تدبر کے ساتھ 2 آسان رکعتوں کی بجا آوری پوری رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 300 میں ہمیں اس کا ملے گا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز ارشاد ہوتا ہے کہ عاقل کی نشانی یہ ہے کہ وہ بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو تدبر کرتا ہے، پس اگر مفید معلوم ہو تو بات کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر نقصان دہ معلوم ہو تو وہ خاموش رہتا ہے، جس کے باعث وہ محفوظ و مامون رہتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نمبر 3 ہے حاشیے میں، جو آپ کو معلوم ہے کہ ہم حوالہ جات نمبر کتاب اور صفحہ بتاتے ہیں، جو عربی لکھی ہوتی ہے اس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں پڑھنے سے۔ اب ہم یہاں پہ آپ کو اس کا حوالہ بتا رہے ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 28 اور 29 میں ہمیں اس کا حوالہ ملے گا۔ اب آگے لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض پرداز ہوا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے اس سے 3 بار پوچھا، اگر میں تمہیں نصیحت کروں تو کیا اس پر عمل کرو گے؟ اس شخص نے 3 بار جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جب بھی کوئی کام کرنا چاہو تو اس کے انجام پر غور کرو، اگر وہ موجب ہدایت ہو تو اسے انجام دو، لیکن اگر وہ گمراہی کا موجب ہو تو اس سے اجتناب کرو۔ اور یہاں پہ حاشیے سے ہمیں نمبر 4 کو دیکھنا ہے، اور نمبر 4 میں حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150۔ جب ہم اس کتاب الکافی کے جلد 8 اور صفحہ نمبر 150 پہ جائیں گے تو ہمیں یہاں پہ اس بات کا حوالہ ملے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ رہو کہ اگر عبادت پہ تدبر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ آگے چلتے ہیں، نیز فرمایا، آگاہ رہو کہ اگر قرآن کی تلاوت تدبر سے خالی ہو تو وہ بے فائدہ ہے۔ اور یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 کا۔ پھر لکھا ہے، آپ نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کے نام اپنی وصیت میں فرمایا کہ جو شخص کاموں کے عواقب پر توجہ دیے بغیر ان میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی ناپسندیدہ اور برے عواقب کی نظر کر دیتا ہے، پس اس عمل سے پہلے تدبیر تجھے ندامت سے بچائے گی۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 281 اور 282۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم پیج 42 پہ آ گئے ہیں، لکھا ہے ابن کوا، کاف و الف اور حمزہ
ہے یہ جہز کی ابن قواہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے اسلام کی خصوصیات کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور قانون وضع کیا اور اسے تدبر کرنے والوں کا لباس نیز تیز بین لوگوں کے لیے فہم کا ذریعہ قرار دیا۔ اور یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کا ہی فرمان ہے، سب سے برتر عبادت خدا اور اس کی قدرت کے بارے میں مسلسل غور و فکر کرنے سے عبارت ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عبادت نماز اور روزے کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی عبادت اللہ تعالیٰ کے کاموں میں غور و فکر کرنے سے عبارت ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150۔ نیکسٹ جو کہ ہم پہلی فصل میں پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ ہے تدبر اور تدبیر۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کر، اگر وہ ہدایت کا باعث ہو تو اسے انجام دے، لیکن اگر خرابی اور تباہی کا موجب ہو تو اس سے اجتناب کر۔ اور یہ حوالہ ہے قرب آل اسناد صفحہ نمبر 32۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی عمل انجام دے تو اسے مضبوط اور درست طریقے سے انجام دے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284۔ اور ہم آگے اس کتاب کے پیج نمبر 43 پر آگے لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ استوار زندگی وہ ہے جو منصوبہ بندی پر مبنی ہو اور اس کا معیار اچھی تدبیر ہے۔ یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 354۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو اعلیٰ مقامات تک رسائی سے روکتی ہیں، وہ یہ ہیں: عزم و ہمت کی کمی، تدبیر کی کمزوری اور فکر و نظر کی ناتوانی۔ اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 315۔ پھر لکھا ہے سلمان فارسی کی تدبیر اور دور اندیشی کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی آمدنی میں سے 1 سال کے مخارج کو الگ کرتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے سال کی آمدنی کا وقت آ جاتا تھا۔ اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 351۔ پھر لکھا ہے امام جواد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی کام کے بننے سے پہلے اس کا اظہار اسے بگاڑ دیتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150۔ اور اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ ہے بے جا زحمت اٹھانے کی ممانعت۔ لکھا ہے دنیاوی امور میں تعقل و تدبر کے معیاروں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان بے تکلفی اور سادگی کو اپنا وتیرہ بنائے اور زندگی سے مربوط بے فائدہ وسوسوں سے اجتناب کرے، کیونکہ اسلام انسانی زندگی کی مختلف جہات کے لیے ایک جامع لائحہ عمل رکھتا ہے۔ اسلام کسی بھی اخلاقی، مادی، معنوی اور تعبدی میدانوں میں انسان پر اس کی طاقت و استقامت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے پیروکاروں کو زندگی کے تمام میدانوں میں اعتدال اور آرام و سہولت کا، نیز تکلف یعنی اپنے آپ کو بے جا زحمت میں مبتلا کرنے سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 276۔ پھر لکھا ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج 44 پہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بے جا زحمت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 135۔ اپنے مہمان کو بے جا زحمت میں نہ ڈالو، اس کا حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 688۔ پھر آگے ہے کہ اپنے مہمان کی خاطر اپنے آپ کو بے جا زحمت میں نہ ڈالو دینی بھائی، یہ ہے جو ابھی ہم نے آخری پڑھا، وہ ہے الکافی جلد 6 صفحہ نمبر 276، یہ اس کا حوالہ ہے۔ پھر لکھا ہے دینی بھائی کا احترام یہ ہے کہ انسان اس کا ہدیہ قبول کرے، اسے ہدیہ دے اور اس کی خاطر اپنے آپ کو بے جا تکلف میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے پرلطف زندگی یہ ہے کہ انسان بے جا زحمتوں سے اجتناب کرے۔ اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 478۔
پھر آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ بیٹا رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جسے تو تلاش کرتا ہے اور دوسرا وہ جو تجھے تلاش کرتا ہے، اگر تو اس کے پیچھے نہ جائے تو وہ خود تیرے پیچھے آئے گا، پس اپنے ایک دن کے غم پر پورے سال کے غم کا اضافہ نہ کر، صرف اسی دن کی مشکلات کی فکر کر جس میں تو ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اپنے دوستوں کی خاطر اپنے آپ کو تکلف یعنی بے جا زحمت میں مبتلا کہیں نہیں کرتا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ غلطی سے شاید کاف لگ گیا ہے، لیکن میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150۔ نیز امام نے فرمایا کہ میرے بھائیوں میں سے وہ شخص میرے لیے سب سے زیادہ سنگین ہے کہ جو میری خاطر اپنے آپ کو زحمت میں مبتلا کرتا ہے اور میں اس سے بچتا ہوں، اور میرے بھائیوں میں سے وہ شخص میرے لیے سب سے زیادہ آرام و سکون کا موجب ہے جس کے ساتھ میں اس طرح رہتا ہوں جس طرح خود اپنے ساتھ اکیلا رہتا ہوں۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 155، اور ہم کتاب کے پیج نمبر 45 پر ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی مہمان اچانک تیرے پاس آ جائے تو محضر سے اس کی تواضع کر، لیکن اگر تو اسے دعوت دے تو پھر اس کے لیے مناسب زحمت اور اہتمام کر۔ یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150۔ آگے چلتے ہیں، نیز فرمایا کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ آپ سے سوال ہوا کہ وہ اپنے آپ کو کیوں کر ذلیل کرے؟ فرمایا یعنی ایسا کام کرے کہ جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اور یہ ہے حوالہ باب الکافی بریکٹ میں لکھا ہے توئے الاسلامیہ جلد نمبر 5 اور 64، باب کراہت التعرض الملایقیق صفحہ نمبر 63۔ پھر لکھا ہے کہ آپ سے ہی مروی ہے کہ کسی بھی معاملے میں اپنے ساتھ سخت گیری، شک اور وسوسہ کرنا صالح اور متقی لوگوں کا شیوہ نہیں ہے۔ خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کہو میں تم سے رسالت کی اجرت نہیں مانگتا اور میں بے جا تکلیف اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ارشاد نبوی ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء بے جا زحمتوں سے دور رہتے ہیں، پس تقوی اختیار کر اور صبر و استقامت کی روش اپنا تاکہ خدا تجھے بے جا تکلفات اور زحمتوں سے بے نیاز کرے اور تجھے ایمانی سرشت عطا کرے۔ اس کھانے سے دل نہ لگا جس کا انجام فضلہ بن کر نکل جانا ہے، اس لباس سے دل نہ لگا جس کا انجام بوسیدگی ہے، گھر سے دل نہ لگا جس کا انجام ویرانی ہے، اس مال سے دل نہ لگا جس کا انجام میراث کی شکل میں منتقل ہونا ہے، ان دوستوں سے دل نہ لگا کہ جن سے دوستی کا انجام جدائی ہے، اس عزت سے دل نہ لگا جس کا انجام ذلت ہے، اس متانت و حیت میں کھو نہ جا جو کہ حیت ہی لکھا ہے، یا ویسے تو یہ ہیبت لگ رہا ہے لیکن میں نے دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دیں، میں کھو نہ جا جس کا انجام ستم اور ناشکری ہو، اور اس عیش میں نہ کھو نہ جا کہ جس کا انجام حسرت و افسوس ہے۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 394 اور 395۔ ہم کتاب کے پیج 46 پر ہیں، ہیڈنگ ہے تعقل و تدبر کا معیار۔ لکھا ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان کی عقل و خرد کو 6 چیزوں کے ذریعے آزمایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہیں: باہمی رہن سہن کے ذریعے، لین دین کے ذریعے، اقتدار تک رسائی کے ذریعے اور اقتدار سے محرومی کے ذریعے، نیز تونگری اور فقر کے ذریعے۔ اور یہ ہے حوالہ تصنیف غرر الحکم دور الحکم 343 اور الفصل الخامس مواعظ للحکام صفحہ نمبر 342۔ اور اب آئیے یہاں پر فصل 2 کا آغاز ہو رہا ہے پیج 47 پہ، حصول علم و دانش۔ دینی تعلیمات میں حصول پر زبردست زور دیا گیا ہے اور انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گہوارے سے لے کر قبر تک یعنی مرنے تک علم حاصل کرتا رہے۔ اور یہ ہے اس کے بارے میں حاشیے میں حوالہ لکھا ہے کہ مباحث و روایات مربوط در فصل ششم از بخش دوم عنوان دانشمندان
استادان و شاگردان بتفصیل آمدہ دو در اینجا تنہا برخی روایات اشارہ شدہ است. اب یہ کیونکہ فارسی تھی میں نے کوشش کر کے پڑھ دی، بس اس کے علاوہ جو غلطی ہے اس میں آپ لوگ درگزر کیجئے گا کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لکھا ہے بہت سی احادیث میں ضروری اور مفید علوم کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. احادیث میں والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن میں ہی ضروری علوم سکھانے کا اہتمام کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کے ثمرات سے بہرہ مند ہوں. پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے حصول علم کی اہمیت. لکھا ہے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یا عالم بن یا طالب علم بن، اور اپنی زندگی فضولیات اور لذت جوئی کی نظر نہ کر. اور یہ حوالہ ہے المحاسن صفحہ نمبر 227 اور بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194. اور اب کتاب کے پیج نمبر 48 پر آگے ہیں. لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم حکمت سیکھو اگرچہ مشرکوں سے ہی کیوں نہ ہو. اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نیز آپ نے فرمایا کہ علم و حکمت سیکھو اگرچہ دیوانوں کی زبان سے ہی کیوں نہ حاصل ہو. اور یہ حوالہ مصباح الشریعہ صفحہ نمبر 160. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ علم و ادب سیکھو کیونکہ عالم کا اکرام کیا جاتا ہے اگرچہ وہ کسی خاندان سے منسوب نہ ہو. وہ قابل احترام ہے اگرچہ تنگ دست اور فقیر ہو. وہ لائق اکرام ہے اگرچہ جوان ہو. اب یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 332. آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت. لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضائے الہی کی خاطر دوسروں کو علم سکھانا نیکی ہے. علم سیکھنا عبادت ہے. علمی گفتگو تسبیح الہی، اس پر عمل جہاد ہے. بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے. نیز علم کے اہل کو علم سے نوازنا قرب الہی کا ذریعہ ہے کیونکہ علم حلال و حرام سکھاتا ہے، بہشت کے راستوں کی نشاندہی کرنے والا نور ہے اور عالم تنہائی میں انسان کا ساتھی ہے. اور یہ ہے حوالہ نوٹ کر لیجئے امالی توسی صفحہ نمبر 569 اور بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171. پھر لکھا ہے نیز فرمایا کہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھے تاکہ رضائے الہی کی خاطر اسے دوسرے لوگوں تک کو سکھائے تو خدا اسے 70 انبیاء کا اجر عنایت فرماتا ہے. اور یہ ہے حوالہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 12. پھر لکھا ہے کہ آپ ہی نے فرمایا کہ اگر کوئی ان لوگوں کو دیکھنے کا خواہاں ہو جنہیں اللہ نے آگ سے رہائی دی ہے تو وہ طالب علموں کو دیکھے. خدا کی قسم جو بھی طالب علم کے دروازے کی طرف چل کر جاتا ہے اس کے ہر قدم کے بدلے خدا کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ہر قدم کے عوض بہشت میں 1 شہر بناتا ہے. وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. وہ اس حالت میں صبح اور شام کرتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آگ کے عذاب سے آزاد کر دیا ہے. اور یہ ہے حوالہ مدینۃ المرید صفحہ نمبر 100. اور ہم کتاب کے پیج نمبر 49 پہ آ چکے ہیں. لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ عالم کی محفل میں حاضری 1000 بار تشییع جنازہ میں شرکت کرنے اور 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. حوالہ نوٹ کر لیجئے مشکات الانوار صفحہ نمبر 135 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص صرف اس لیے مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے تاکہ کوئی مفید علم سیکھے یا دوسروں کو سکھائے اسے ایک کامل عمرے اور حج کا ثواب عطا ہوتا ہے. اور حوالہ نوٹ کیجئے یہ ہے منیت المیم نون یہ تے ہے الف لام میم رے یہ دال منیت المرید صفحہ نمبر 106. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اے مومن تیری جان کی قیمت علم و ادب ہے بس اسے سیکھنے کی کوشش کر. تیرے علم و ادب میں جس قدر اضافہ ہوگا اسی حساب سے تیری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا کیونکہ تم علم کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل کر تو علم کے ذریعے
اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ ادب کے ذریعے تو اپنے رب کی اچھی طرح خدمت بجا لا سکتا ہے۔ خدمت کے آداب کی رعایت سے بندہ خدا کی ولایت اور قربت کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ بس میری نصیحت قبول کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، یہ ہے روضۃ الواعظین کا صفحہ نمبر 11 پہ ہمیں یہ ملے گا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت آمیز کلمے کو سن کر اسے نقل کرنا یا اس پر عمل کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183۔ ہم پیج 50 پہ آ گئے ہیں کتاب کے۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حصول علم کی خاطر 2 قدم چلے، 2 گھڑی عالم کے پاس بیٹھے اور استاد سے 2 کلمے سنے، اس کے لیے اللہ 2 جنتوں کو لازم قرار دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے مقام و مرتبے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ اور یہاں پر آپ حوالہ نوٹ کیجئے، سورہ رحمان آیت نمبر 46 اور ارشاد القلوب صفحہ نمبر 195 میں اس کا حوالہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم سکھانے والے کا اجر علم سیکھنے والے کے اجر کی طرح ہے۔ سکھانے والے کو سیکھنے والے پر برتری حاصل ہے۔ پس علم والوں یعنی دانشوروں، یہ ورڈ دانشوروں کا ورڈ بریکٹ میں، دانشوروں سے علم حاصل کرو اور اسے اپنے بھائیوں کو اس طرح سکھاؤ کہ جس طرح علماء نے تمہیں سکھایا تھا۔ اور ہم اس کا حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ان علوم کا حصول کہ جن کی انسانوں کو ضرورت ہو۔ لکھا ہے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جن علوم کی ضرورت ہو ان پر توجہ دے اور انہیں سیکھنے کا اہتمام کرے۔ یہ ایک مسلمہ اور بدیہی ذمہ داری ہونے کے علاوہ امت مسلمہ کی عزت و قوت کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس بارے میں امیر المومنین سے مروی ہے، علم و دانش طاقت ہے، جو کوئی یہ طاقت حاصل کرے وہ دوسروں پر غلبہ پاتا ہے، جو کوئی اس سے محروم رہے وہ مغلوب رہتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 319۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں 2 طرح کی محفلیں سجی ہوئی تھیں، ایک علم اور دینی معارف کی محفل تھی جبکہ دوسری دعا کی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں محفلوں کا انجام نیک ہے، ایک میں خدا کو پکارا جا رہا ہے جبکہ دوسری محفل میں علم اور دینی احکام سیکھے جا رہے ہیں اور جاہلوں کو دانا بنایا جا رہا ہے۔ اس محفل کو اس دعا کی محفل پر برتری حاصل ہے اور جس میں کہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ کہہ کر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور یہ ہے حوالہ منیت المرید صفحہ نمبر 106 اور یہ کتاب کا پیج نمبر 51 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ جواب ملا اے اللہ کے رسول وہ علامہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیسا علامہ ہے؟ جواب ملا کہ وہ عربوں کے سلسلہ ہائے نسب، عربوں کی تاریخ، ایام جاہلیت، نیز عربی اشعار اور ادبیات سے آگاہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا علم ہے کہ اگر کوئی اس سے آگاہ نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے جانتا ہو تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 150۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اور اسلامی معاشرے کو حصول علم کے میدان میں ترجیحات کی تعین کرنی چاہیے اور ان علوم کے حصول پر توجہ دینی چاہیے کہ جو ان کے دین دنیا کے لیے مفید ہوں یا کسی نقصان کا ازالہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جوانوں اور نوجوانوں کے لیے سیکھنے کی جو باتیں ہیں ان میں سے بہتر وہ ہیں کہ جو بڑی عمر میں ان کے لیے مفید ثابت ہوں۔ آپ کا ہی ارشاد ہے کہ بچپن میں علم سیکھو تاکہ بڑی عمر میں وہ تمہارے لیے باعث شرف بنے۔ اور اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 267۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ علم کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، پس ہر علم کے بہترین حصے کو لے لو۔ اور اس کا حوالہ ہے غرر الحکم
غرر الحکم صفحہ نمبر 46. آگے چلتے لکھا ہے خطبہ حمام ہے میم الف میم میں فرماتے ہیں کہ وہ پرہیزگار لوگ صرف مفید علوم پر کان دھرتے ہیں. دھرے ہیں لکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہاں دھرتے ہیں ہو. اور حوالہ ہے اس کا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193. ہم کتاب کے پیج 52 پر آ گئے ہیں. لکھا امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم سیکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرو. اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150. خدا کی قسم اگر تم کسی سچے انسان سے حلال و حرام کے بارے میں ایک حدیث سیکھو تو یہ پوری دنیا اور اس کے اندر موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے. اور یہ ہے حوالہ معانی الاخبار صفحہ نمبر 180. اور اس کے ساتھ ہی آج کی ریکارڈنگ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.